السلام علیکم۔ تھیوسیڈائڈز ٹریپ، یہ نام شاید کچھ سننے والوں کے لیے نیا ہو، لیکن اس کے پیچھے جو خیال ہے وہ صدیوں پرانا ہے۔ قدیم یونان کے مورخ تھے تھیوسیڈائڈز۔ انہوں نے پیلوپونیشین جنگ پر لکھا اور ایک آپ کہیں بہت بنیادی بات کہی تھی کہ یہ ایتھنز کا عروج تھا اور اس نے اسپارٹا میں جو خوف پیدا کیا اسی نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ یعنی آسان لفظوں میں جب ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت ایک پرانی قائم طاقت کو چیلنج کرتی ہے تو حالات اکثر خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک کلاسک صورتحال ہے۔ تو آج ہم اسی تاریخی پیٹرن کا، اسی نمونے کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں، خاص طور پر آج کے امریکہ اور چین کے تعلقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ہمارے پاس گرہم ایلیسن کی مشہور کتاب ہے ڈیسٹنڈ فار وار۔ اس کے کچھ اہم اقتباسات ہیں جو اسی پیچیدہ مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ بہت اہم کتاب ہے یہ۔ جی، تو ہمارا آج کا مقصد کیا ہے؟ ہم ان ذرائع کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تھیوسیڈائڈز ٹریپ آخر ہے کیا، یہ کام کیسے کرتا ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا آج کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور چین اس جال میں پھنسنے سے بچ سکتی ہیں؟ کیا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹکراؤ لازمی ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ یہ واقعی آج کا سب سے بڑا سوال ہے شاید، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں جو تھیوسیڈائڈز ٹریپ پروجیکٹ ہوا اس نے اسی پر بہت گہرائی سے تحقیق کی ہے۔ انہوں نے پچھلے 500 سالوں میں 16 ایسے کیسز کا جائزہ لیا جہاں ایک بڑی ابھرتی ہوئی طاقت نے ایک غالب ریاست کی پوزیشن کو چیلنج کیا۔ 16 کیسز؟ جی ہاں، 16، اور نتیجہ آپ دیکھیں کافی سنجیدہ تھا۔ ان 16 میں سے 12 معاملات جنگ پر ختم ہوئے، صرف 4 میں امن رہا۔ 12؟ 16 میں سے 12؟ یہ تو بہت خطرناک تناسب ہے۔ تو یہ ٹریپ، یہ جال، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو کلاسیکی مثال ہے وہ تو قدیم یونان کی ہی ہے۔ ایتھنز ایک نئی متحرک جمہوری طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ بحری طاقت تھی، تجارت، کلچر سب بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف تھا اسپارٹا، ایک پرانی قدامت پسند زمین پر مبنی فوجی طاقت جو یونانی دنیا پر ایک طرح سے چھایا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو ایتھنز کے اس عروج نے اسپارٹا میں ایک گہرا خوف اور آپ کہیں عدم تحفظ پیدا کیا۔ نتیجہ پیلوپونیشین جنگ، ایک طویل تباہ کن جنگ جس نے دونوں کو ہی برباد کر دیا۔ تو کیا یہ صرف خوف و حسد کا ہی معاملہ تھا یا اس میں کچھ اور گہری بات ہے؟ تھیوسیڈائڈز اور گرہم ایلیسن دونوں کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف انفرادی جذبات یا لیڈروں کی نیتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ساختی تناؤ کا مسئلہ ہے، یعنی اسٹرکچرل سٹریس۔ مطلب جو بین الاقوامی نظام میں طاقت کا توازن اتنی تیزی سے، اتنی ڈرامیٹکلی بدلتا ہے تو حالات خود بخود ایک ایسی کشیدگی پیدا کر دیتے ہیں جو ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اچھا۔ ابھرتی ہوئی طاقت سمجھتی ہے کہ اسے اس کا حق نہیں مل رہا، اس کا جائز مقام نہیں مل رہا، اور حکمران طاقت کو لگتا ہے کہ اس کا اثر اور رسوخ، اس کی پوزیشن خطرے میں ہے۔ یہ صورتحال آپ دیکھیں غلط فہمیوں کے لیے، خطرناک فیصلوں کے لیے ایک طرح سے زرخیز زمین بن جاتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ناگزیر ہے، جیسا تھیوسیڈائڈز کے اس مشہور جملے سے لگتا ہے؟ ایلیسن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایلیسن بہت واضح کرتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ کہنا نہیں کہ جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مقدر ہے، بلکہ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ طاقت کی تبدیلی سے جو یہ اسٹرکچرل سٹریس پیدا ہوتا ہے، یہ جنگ کو ایک معمول بنا دیتا ہے، استثناء نہیں۔ معمول بنا دیتا ہے؟ جی، یعنی اس صورتحال میں امن قائم رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، ٹکراؤ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، لیڈروں کی چھوٹی غلطیاں، غلط اندازے، قومی وقار کے مسئلے، یہ سب چیزیں حالات کو بہت تیزی سے بگاڑ سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ سابق امریکی صدر اوباما اور چینی صدر شی جن پنگ نے ایک ملاقات میں خود یہ مانا تھا کہ ہاں، بڑی طاقتیں اکثر اپنی ہی غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتی ہیں۔ یہ بات دلچسپ بات ہے۔ آپ نے سنڈرومز کا بھی ذکر کیا تھا، ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا سنڈروم اور دوسرا حکمران طاقت کا سنڈروم، یہ کیا ہے؟ جی بالکل،
ابھرتی ہوئی طاقت کا سنڈروم سے مراد وہ رویہ ہے جو ایک تیزی سے طاقتور ہوتا ہوا ملک اکثر اپناتا ہے۔ اس میں اپنی اہمیت کا شدید احساس ہوتا ہے، ماضی کی ناانصافیوں کا بدلہ لینے کی خواہش ہوتی ہے اور عالمی سطح پر زیادہ احترام، زیادہ اثر و رسوخ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حکمران طاقت کا سنڈروم ہے۔ اس میں جو قائم طاقت ہے اسے اپنی پوزیشن کے بارے میں خوف، عدم تحفظ اور زوال کا احساس گھیر لیتا ہے۔ وہ ابھرتی ہوئی طاقت کے ہر قدم کو شک سے دیکھتا ہے، اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور جب یہ دونوں سنڈروم آپس میں ٹکراتے ہیں تو صورتحال بہت نازک ہو جاتی ہے۔ بالکل، انتہائی نازک۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس فریم ورک کو آج کے امریکہ اور چین پر لاگو کریں تو چین کا جو عروج ہے وہ تو واقعی غیر معمولی نظر آتا ہے۔ سنگاپور کے جو رہنما تھے لی کوان یو، جو چین کو بہت قریب سے جانتے تھے، جی، بہت گہری نظر تھی ان کی۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ چین صرف ایک اور بڑا کھلاڑی نہیں بن رہا بلکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا کھلاڑی بننے جا رہا ہے۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ چینی قیادت کی خواہش عالمی نمبر 1 بننے کی ہے۔ کیا اعداد و شمار بھی یہی کہانی سناتے ہیں؟ اعداد و شمار تو آپ دیکھیں واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچیں، 1980 میں چین کی جو مجموعی قومی پیداوار تھی، جی ڈی پی، وہ امریکہ کی جی ڈی پی کا صرف 7% تھی۔ صرف 7%؟ جی، 2015 تک یہ 61% تک پہنچ گئی۔ اسی عرصے میں چین کی برآمدات امریکی برآمدات کے 8% سے بڑھ کر 151% ہو گئیں، مطلب امریکہ سے بھی زیادہ۔ ناقابل یقین! چین کے زر مبادلہ کے ذخائر، وہ امریکی ذخائر کے مقابلے میں 16% سے بڑھ کر 3140% تک چلے گئے۔ یہ تبدیلی اتنی تیز تھی کہ 2008 کے بعد چین کی معیشت میں ہر 2 سال میں جتنا اضافہ ہو رہا تھا وہ بھارت کی پوری معیشت سے زیادہ تھا۔ ہر 2 سال میں بھارت کی پوری معیشت جتنا اضافہ؟ جی، یہاں تک کہ 2015 میں جب کہا جا رہا تھا کہ چین کی ترقی کی رفتار کچھ سست ہوئی ہے، تب بھی اس کی معیشت ہر 16 ہفتوں میں ایک یونان جتنی بڑی ہو رہی تھی۔ ہر 16 ہفتے میں ایک یونان! یہ رفتار تو سمجھ سے باہر لگتی ہے۔ اور یہ صرف مجموعی اعداد و شمار نہیں ہے، میرا خیال ہے قوت خرید کے لحاظ سے تصویر کچھ اور بھی ہے۔ بالکل، 2014 میں ہی آئی ایم ایف نے قوت خرید کے پیمانے پر، یعنی پرچیزنگ پاور پیرٹی یا پی 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 کی بنیاد پر چین کو دنیا کی سب سے بڑی معیشت قرار دے دیا تھا۔ اس پیمانے کے مطابق چین کی معیشت $17.6 ٹریلین تھی، جبکہ امریکہ کی $17.4 ٹریلین۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی موڑ تھا۔ یقیناً۔ اور جب مغربی میڈیا اکثر چین کی سست روی کی بات کرتا ہے، جو 6 سے 7% سالانہ ترقی ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کی جو نام نہاد بحالی تھی وہ اس وقت صرف 2.1% سالانہ ترقی پر تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد سے دنیا کی کل معاشی ترقی کا تقریباً 40% حصہ اکیلے چین سے آیا ہے۔ 40%؟ پوری دنیا کا؟ یہ معاشی اعداد و شمار تو ایک طرف، لیکن چین کی اس ترقی کا اثر زمین پر کیسے نظر آتا ہے؟ انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچے کا کیا عالم ہے؟ بنیادی ڈھانچے کی ترقی تو شاید سب سے زیادہ نظر آنے والی، سب سے ڈرامائی تبدیلی ہے۔ گراہم ایلیسن کی کتاب میں ایک دلچسپ موازنہ ہے۔ 2005 تک چین ہر 2 ہفتے میں اتنا تعمیراتی کام کر رہا تھا جتنا آج کے پورے شہر روم کا رقبہ ہے۔ ہر 2 ہفتے میں ایک روم؟ جی، اور سیمنٹ کا استعمال دیکھیں۔ 2011 سے 2013 کے صرف 3 سالوں میں چین نے اتنی سیمنٹ استعمال کی جتنی امریکہ نے پوری 20ویں صدی میں استعمال کی تھی۔ پوری 20ویں صدی کی سیمنٹ صرف 3 سال میں؟ یہ اعداد و شمار تو واقعی دماغ گھما دیتے ہیں۔ اور تعمیرات کی رفتار، اس کے بارے میں بھی تو کچھ ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ جی ہاں، رفتار بھی ناقابل یقین ہے۔ 2011 میں ایک 30 منزلہ ہوٹل کی عمارت صرف 15 دنوں میں بنا لی گئی۔ 2014 میں ایک 57 منزلہ عمارت صرف 19 دنوں میں کھڑی کر دی گئی۔ 19 دن میں 57 منزلہ عمارت؟ جی، ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ چین نے صرف 15 سالوں میں اتنا رہائشی رقبہ تعمیر کیا
जितना यूरोप के तमाम ममालिक के कुल मौजूदा रहायशी रकबे के बराबर है। ये तो हैरत अंगेज है। और फिर तेज रफ्तार रेल का निज़ाम है। चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, 12,000 मील से ज्यादा तवील। ये बाकी तमाम दुनिया के नेटवर्क्स को मिलाकर भी ज्यादा है। 12,000 मील। जी। इसके मुकाबले में अमेरिका में कैलिफोर्निया की सिर्फ 520 मील की एक हाई स्पीड लाइन वो दहाइयों से बस मंसूबों और बहसों में ही फंसी हुई है। ये फर्क तो बहुत वाज़ेह है। मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या सूरत-ए-हाल नजर आती हैं? इंसानी तरक्की के जो आशारिये हैं वो भी बहुत मुतासिरकुन हैं। देखें, 1949 में जब कम्युनिस्ट चीन बना तो औसत मुतवक्का उम्र सिर्फ 36 साल थी और 80% लोग नाख्वानदा थे। सिर्फ 36 साल? जी, 2014 तक मुतवक्का उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई और 95% से ज्यादा आबादी खानदा हो चुकी थी। अमीर तबके में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। करोड़पतियों और अरबपतियों की तादाद के लिहाज से चीन दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया और 2015 में दुनिया भर में जो लग्जरी सामान बिका उसका तकरीबन आधा हिस्सा चीनी सार्फिन ने खरीदा। आधा हिस्सा। और तालीम और टेक्नोलॉजी, क्या चीन वहां भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल। तालीम में देखें, 2015 के जो पीसा टेस्ट हुए थे, जो दुनिया भर में 15 साला तुलबा की रियाजी, साइंस और पढ़ने की सलाहियतों को जांचते हैं, उसमें शंघाई के तुलबा ने तीनों शोबों में पहली पोजीशन हासिल की। मजमूई तौर पर चीन रियाजी में 6ठे नंबर पर था, जबकि अमेरिका 39वें नंबर पर। छठा और 39वां, काफी फर्क है। जी, जहाँ तक तहकीक व तरक्की यानी R&D का ताल्लुक है, चीन इस पर खर्च करने वाली रकम में तेजी से इजाफा कर रहा था और अंदाजा था कि 2019 तक वो इस शोबे में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। टेक्नोलॉजी में कुछ ठोस मिसालें दे सकते हैं? कई हैं। 2013 से दुनिया का तेज तरीन सुपर कंप्यूटर चीन में है। दुनिया के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनकी फहरिस्त में चीन के पास अमेरिका से ज्यादा मशीनें हैं। उन्होंने दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजा। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप फास्ट तामीर की। अच्छा। ये सब जाहिर करता है कि चीन अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उसे ईजाद भी कर रहा है और बड़े, पेचीदा, तवील मुद्दती मंसूबों को कामयाबी से मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसी सलाहियत है जो कुछ मुसब्बरीन के मुताबिक अमेरिका में शायद कम होती जा रही है। मुआशी और तकनीकी ताकत के साथ साथ जाहिर है फौजी ताकत भी आती है। क्या चीन अस्करी मैदान में भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, चीन अपनी फौजी सलाहियतों को भी बहुत तेजी से जदीद बना रहा है। उन्होंने अमरीकी फौजी ऑपरेशन से, खास तौर पर 1991 की जो खलीजी जंग थी, डेजर्ट स्टॉर्म, उससे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने देखा कि अमेरिका किस तरह टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई बर्तरी का इस्तेमाल करता है और उन्होंने अपनी हिकमत अमली उसी के मुताबिक ढाली है। उनकी तवज्जो खास तौर पर गैर मुतनासिब सलाहियतों पर है, यानी असिमेट्रिक कैपेबिलिटीज़। गैर मुतनासिब सलाहियतें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी सलाहियतें तैयार करना जिनसे आप कम खर्च में अपने महंगे दुश्मन के एहसासों को नाकारा बना सकें। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उनकी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल A2AD हिकमत अमली है। इसका मकसद ये है कि अगर अमरीकी बहरी बेड़े या तैयारे चीन के साहिलों के करीब आएं, तो चीन उन्हें कम लागत वाले लेकिन इंतहाई मौसर मिसाइलों से निशाना बनाकर रोक सके। अच्छा। इसमें तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, जिन्हें कैरियर किलर मिसाइल कहते हैं, और जदीद आबदुज़ें। वो एंटी सैटेलाइट हथियार भी बना रहे हैं, जो अमेरिका के कम्युनिकेशन और जासूसी सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। बुनियादी मकसद यह है कि अमरीकी फौज को अपने पिछवाड़े से दूर रखा जाए। यानी फौजी मैदान में भी एक तरह का बराह रास्त चैलेंज। और मईशत को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का क्या मामला है, जिसे मौशी रियासती कारी या इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है? चीन इसमें भी बहुत, आप कहें, माहिर हो गया है। आज वो 130 से ज़्यादा ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, बशमुल अमेरिका के कई अहम इत्तेहादियों के। 130 से ज्यादा ममालिक? जी, और वो इस माशी ताकत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। इसकी कई मिसालें हैं। 2010 में जब चीन और जापान के दरमियान जज़ायर का तनाज़ा बढ़ा, तो चीन ने जापान को नायाब ज़मीनी धातुओं, रेयर अर्थ मेटल्स की बरामदात अचानक रोक दी, जिन पर जापानी सनत का बहुत इन्हिसार था।
اور بھی مثالیں ہوں گی؟ جی بالکل. 2011 میں جب ناروے کی نوبل کمیٹی نے ایک چینی منحرف کو امن انعام دیا تو چین نے ناروے سے سالمن مچھلی کی درآمدات پر پابندی لگا دی. 2012 میں جب فلپائن نے جنوبی بحریہ چین میں چینی دعووں کو چیلنج کیا تو چین نے فلپائن سے کیلے کی درآمدات کو کیڑوں کا بہانہ بنا کر بندرگاہوں پر روک دیا. یعنی معاشی دباؤ کا استعمال. بالکل. اور چین نے متبادل بین الاقوامی ادارے بھی قائم کیے ہیں جیسے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. امریکہ نے اپنے اتحادیوں پر دباؤ ڈالا کہ اس میں شامل نہ ہوں، لیکن برطانیہ، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا جیسے ممالک پھر بھی شامل ہو گئے. یہ چین کے بڑھتے ہوئے سفارتی اور معاشی اثر کی ایک واضح علامت ہے. اور پھر یقیناً بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI، جسے پہلے ون بیلٹ ون روڈ کہتے تھے، یہ تو ایک بہت ہی بڑا منصوبہ ہے. یہ تاریخ کے سب سے بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں سے ایک ہے. اس کا تخمینہ $1.4 ٹریلین سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے. اس کا مقصد ایشیا، یورپ اور افریقہ کے 65 سے زیادہ ممالک کو سڑکوں، ریل لائنوں، بندرگاہوں، پائپ لائنوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ہے. صحیح. لی کون یو نے اس حکمت عملی کو کیا خوبصورتی سے بیان کیا تھا. چین دوسرے ممالک کو بغیر گولی چلائے اپنے معاشی نظام کی کشش ثقل میں کھینچ رہا ہے. یہ ایک طرح کی آپ کہیں معاشی سلطنت بن رہی ہے. اس تمام پس منظر میں چین کے جو موجودہ رہنما ہیں شی جن پنگ، ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کا چائنا ڈریم کیا ہے؟ شی جن پنگ کا چائنا ڈریم دراصل چینی قوم کی عظیم بحالی کا نعرہ ہے. اس کا بنیادی مقصد، جسے بعض اوقات چین کو دوبارہ عظیم بنانا، میک چائنا گریٹ اگین بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ چین کو اس کی تاریخی حیثیت پر واپس لایا جائے، یعنی دنیا کا مرکز، وسطی سلطنت یا مڈل کنگڈم. مڈل کنگڈم. جی. اس خواب میں ذلت کی صدی یعنی سینچری آف ہیوملیشن کا بدلہ لینے کا عنصر بھی بہت نمایاں ہے. یعنی وہ دور جب 19ویں اور 20ویں صدی میں مغربی طاقتوں اور جاپان نے چین کو کمزور کیا، اس پر قبضہ جمایا. تو شی جن پنگ کی ٹھوس ترجیحات کیا نظر آتی ہیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے؟ ان کی 3 بنیادی ترجیحات نظر آتی ہیں. اول، کمیونسٹ پارٹی کی حکمرانی کو ہر قیمت پر مضبوط کرنا. اس کے لیے انہوں نے پارٹی کے اندر کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی، جس سے ان کے سیاسی مخالفین بھی کمزور ہوئے اور معاشرے پر نظریاتی کنٹرول سخت کیا. ٹھیک. دوم، معاشی ترقی کو برقرار رکھنا، لیکن اب زیادہ پائیدار اور جدید طریقے سے. اس کے لیے سپلائی سائیڈ اصلاحات اور میڈ ان چائنا 2025 جیسے منصوبے شروع کیے گئے، جن کا مقصد چین کو ٹیکنالوجی میں خود کفیل بنانا ہے. اور سوم، ایک طاقتور فوج تیار کرنا، جسے وہ مضبوط فوج کا خواب، اسٹرانگ آرمی ڈریم کہتے ہیں، جو چین کے مفادات کا دفاع کر سکے. جنوبی بحرۂ چین میں چین کے جو اقدامات ہیں، جیسے مصنوعی جزیرے بنانا اور تقریباً پورے سمندر پر دعویٰ کرنا، کیا یہ بھی اسی چائنا ڈریم کا حصہ ہے؟ بالکل. جنوبی بحیرہ چین میں چین کی جو جارحانہ پالیسی ہے، وہ اسی عزم کا ایک عملی مظاہرہ ہے. مصنوعی جزیروں پر فوجی اڈے بنانا، متنازع پانیوں میں دوسرے ممالک کے جہازوں کو ہراساں کرنا اور وہ 9 لائن کے ذریعے تاریخی حقوق کا دعویٰ کرنا، یہ سب امریکہ اور خطے کے دوسرے ممالک کو ایک واضح پیغام ہے. یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں ہماری چلے گی، دخل اندازی بند کرو، یعنی بٹ آؤٹ. یہ صورتحال واقعی تھیوسیڈائٹس ٹریپ کے خطرے کو بہت واضح کر دیتی ہے، لیکن کیا تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جہاں ایک ابھرتی ہوئی طاقت نے قائم طاقت کو چیلنج کیا ہو اور اس کا موازنہ آج کے حالات سے کیا جا سکے؟ جی ہاں، کئی مثالیں ہیں. ایک دلچسپ موازنہ تو خود امریکہ کی تاریخ سے ہے. 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعتی اور فوجی طاقت تھا. اس وقت کی عالمی حکمران طاقت برطانیہ تھی. اچھا. امریکہ نے اپنے پچھواڑے یعنی مغربی نصف پورا ویسٹرن ہیمسفیئر میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کافی آپ کہیں جارحانہ رویہ اپنایا. تھیوڈر روزویلٹ کی بگ سٹک ڈپلومیسی، ہسپانی امریکی جنگ جس کے نتیجے میں کیوبا، پورٹو ریکو، فلپائن پر امریکی کنٹرول قائم ہوا، پاناما کینال بنانے کے لیے کولمبیا میں بغاوت کی حمایت کرنا، لاطینی امریکی ممالک میں بار بار فوجی مداخلتیں، یہ سب ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے عزائم کی عکاسی کرتے ہیں. تو اس وقت برطانیہ نے کیا کیا؟ کیا کوئی جنگ ہوئی؟ نہیں، جنگ نہیں ہوئی. برطانیہ نے بڑی حد تک امریکہ کے عروج کو تسلیم کر لیا. اس کی کئی وجوہات تھیں.
ایک تو یہ کہ برطانیہ کو یورپ میں زیادہ بڑے خطرات درپیش تھے، خاص طور پر ابھرتے ہوئے جرمنی سے۔ صحیح۔ دوسرا، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی، لسانی اور سیاسی رشتے بھی تھے۔ تو برطانیہ نے سمجھداری سے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ سے ٹکرانے کے بجائے اس کے ساتھ تعاون کرنا بہتر ہے۔ معاملہ تھا وہ تو تھوسیڈائڈس ٹریپ کی ایک کلاسیکی مثال سمجھا جاتا ہے نا؟ بالکل۔ جرمنی کا اتحاد، اس کی صنعتی ترقی اور خاص طور پر اس کی بحریہ بنانے کی جو خواہش تھی، اس نے برطانیہ میں شدید خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحری دوڑ شروع ہو گئی۔ قوم پرستی عروج پر تھی، غلط فہمیاں بڑھتی گئیں، کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ یعنی آرچ ڈیوک فرڈینینڈ کا قتل پورے یورپ کو جنگ کی آگ میں لے گیا۔ ونسٹن چرچل نے، جو اس وقت برطانوی بحریہ کے سربراہ تھے، بعد میں لکھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عیسائیت کے ذہن پر پاگل پن کی ایک لہر چھا گئی ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں پرل ہاربر، کیا وہ بھی اسی طرح کی حرکیات کی مثال ہے؟ ایک لحاظ سے ہاں۔ جاپان ایشیا میں اپنی سلطنت پھیلا رہا تھا، امریکہ نے اس کی مخالفت کی اور آخرکار جاپان پر تیل کی پابندی لگا دی۔ تیل کی پابندی؟ جی، جاپان، جس کی معیشت اور فوج کا زیادہ تر انحصار درآمدی تیل پر تھا، اس نے اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھا۔ انہیں لگا کہ امریکہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو اس حکمران طاقت کے دباؤ کے جواب میں جاپان کی ابھرتی ہوئی طاقت نے ایک بہت خطرناک جوا کھیلا، پرل ہاربر پر پیشگی حملہ کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ طویل مدت میں کئی زیادہ طاقتور ہے۔ اور واشنگٹن کو اس حملے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی، جو غلط فہمیوں کی ایک اور مثال ہے۔ یہ تو وہ مثالیں ہو گئیں جہاں ٹریپ کام کر گیا، لیکن شروع میں آپ نے کہا تھا کہ 16 میں سے 4 معاملات میں جنگ سے بچا بھی گیا۔ وہ کون سے تھے اور ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ پہلی مثال 15ویں صدی کے آخر میں اسپین اور پرتگال کی ہے۔ دونوں نئی دنیا میں اپنی سلطنتیں بنا رہے تھے اور ان کے درمیان ٹکراؤ کا شدید خطرہ تھا، لیکن پوپ نے بیچ میں پڑ کر ثالثی کی اور ٹریٹیاز آف ٹورڈیسیلاس کے ذریعے دنیا کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اعلیٰ اختیار یا کوئی مشترکہ فریم ورک، جیسے اس وقت کیتھولک چرچ کا اثر تھا، وہ تنازع کو روکنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری مثال؟ دوسری مثال وہی برطانیہ اور امریکہ والی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، یعنی 20ویں صدی کا شروع۔ برطانیہ نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کے عروج کو قبول کر لیا۔ سبق: حالات کے مطابق ڈھلنا، اپنی بنیادی ضروریات اور محض خواہشات میں فرق کرنا، اور بعض اوقات طاقت کی پرامن منتقلی کو قبول کرنا دانش مندی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری مثال؟ تیسری اور شاید آج کے دور سے سب سے زیادہ متعلقہ مثال سر جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کی ہے۔ دونوں سپر پاورز تھیں، نظریاتی طور پر دشمن تھیں، دنیا بھر میں پراکسی جنگیں بھی لڑ رہی تھیں، لیکن براہ راست بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھے ایٹمی ہتھیار۔ باہمی یقینی تباہی کا جو نظریہ تھا، MAD، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن، اس نے دونوں کو روکے رکھا۔ یعنی دونوں جانتے تھے کہ جنگ کا مطلب دونوں کی مکمل تباہی ہوگی۔ صحیح۔ تو سبق یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں نے بین الاقوامی تعلقات کے جو حساب کتاب تھے، انہیں یکسر بدل دیا ہے۔ تو ان تمام تاریخی مثالوں اور چین کے عروج کے اس تجزیے کی روشنی میں ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتی ہیں؟ کیا امریکہ اور چین کے درمیان تصادم نشتہ دیوار ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تھیوسیڈائڈس ٹریپ ایک حقیقی اور آپ کہیں خطرناک رجحان ہے۔ جب ایک ابھرتی ہوئی طاقت ایک قائم طاقت کو چیلنج کرتی ہے تو وہ ساختی تناؤ پیدا ہوتا ہے جو جنگ کے خطرے کو بہت بڑھا دیتا ہے، اور چین کا عروج جس رفتار اور جس پیمانے پر ہو رہا ہے وہ اس خطرے کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ تاہم تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جنگ ناگزیر نہیں ہے۔ تو امید کی کرن باقی ہے؟ بالکل۔ جنگ سے بچنے کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ رہنماؤں کے پاس انتخاب ہوتے ہیں۔ تاریخ سبق ضرور سکھاتی ہے، لیکن وہ مستقبل کا تعین نہیں کرتی۔ امریکہ اور چین دونوں کو اپنے بنیادی قومی مفادات کو سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کے وجود اور کچھ حد تک مفادات کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ٹکراؤ سے بچنے کے لیے دانشمندانہ، تخلیقی اور بعض اوقات مشکل سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے مسلسل رابطے اور سفارتکاری یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایلیسن یہ تجویز کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کو جنگ کے علاوہ ناقابل تصور نتائج پر توجہ دینی چاہیے، یعنی unimaginable consequences other than war۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ چلیں گفتگو کے اختتام پر ایک حتمی غور طلب نقطے کی طرف آتے ہیں۔ آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ عالمی معیشت، تجارت، مالیات سب آپس میں منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی، وبائی امراض، جوہری پھیلاؤ جیسے مشترکہ خطرات بھی ہیں جن کا سامنا سب کو ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو باہمی انحصاری ہے، انٹرڈیپینڈنس، اور یہ مشترکہ خطرات یہ امن قائم رکھنے میں مددگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگ دونوں فریقوں کے لیے ناقابل تصور حد تک تباہ کن ہوگی۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ یہی باہمی انحصاری اور یہی مشترکہ مسائل اگر ان کا انتظام مل کر اور سمجھداری سے نہ کیا جائے تو دراصل مسابقت، الزام تراشی اور غلط فہمیوں کی نئی وجوہات بن جائیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ باہمی انحصاری ایک دو دھاری تلوار ثابت ہو سکتی ہے جو تعاون کے بجائے تنازع کو ہوا دے؟ اس سوال پر غور کرنا آج کے رہنماؤں کے لیے شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔